الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیٹی بجانے کے احکام۔ دعائے عطار۔ یا اللہ پاک، جو کوئی 16 صفحات کا رسالہ سیٹی بجانے کے احکام پڑھ یا سن لے، اسے دینی مسائل کی سمجھ بوجھ عطا فرما اور اس کی بے حساب مغفرت فرما، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درود شریف کی فضیلت۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھو، بے شک تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا تمہارے گناہوں کے لیے مغفرت ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ سیٹی بجانے کی مختلف صورتیں اور ان کے احکام۔ سوال: ہم اکثر باتوں میں یا ہنسی مذاق میں سیٹی بجاتے ہیں، اس حوالے سے ہماری رہنمائی فرما دیجیے۔ جواب: سیٹی بجانے کی مختلف صورتیں ہیں، جیسے بعض اوقات ٹریفک کا نظام چلانے کے لیے پولیس والے سیٹی بجاتے ہیں یا اس طرح کی دیگر ضروریات کے لیے سیٹی بجائی جاتی ہے، تو ضرورتاً سیٹی بجانا جائز ہے۔ اس موقع پر امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے قریب بیٹھے ہوئے مفتی صاحب نے فرمایا، اسی طرح کارخانوں میں یہ اعلان کروانے کے لیے کہ چھٹی کا وقت ہو گیا ہے سیٹی بجائی جاتی ہے، اس کی بھی اجازت ہے، لیکن لہو لعب کے طور پر سیٹی بجانا، جسے عرف عام میں چھچھورا پن کہا جاتا ہے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ اس پر امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے فرمایا، مہذب آدمی لہو لعب کے طور پر سیٹی بجانے کا سوچ بھی نہیں سکتا اور نہ ہی اسے سیٹی بجانا آتی ہے۔ سیٹی ہاتھ سے بھی بجائی جاتی ہے اور یہ صرف ماہر آدمی ہی بجا سکتا ہے، عام آدمی کا کام نہیں، اور نہ ہی اسے سیٹی بجانے کی کوشش کرنی چاہیے کہ بندہ گناہ کی کوشش کیوں کرے۔ عافیت اسی میں ہے کہ بندہ سیٹی بجانے کی کوشش نہ کرے، کیونکہ اگر بجے گی تو بجانے کا شوق پیدا ہوگا کہ جسے ناچنا آتا ہے اسے ناچنے کا شوق بھی ہوتا ہے، اور جسے ناچنا نہیں آتا اس کی ناچنے سے جان چھوٹی رہتی ہے۔ بہرحال سیٹی بجانے سے متعلق باہر شریعت جلد 3 صفحہ 511 پر ہے، لوگوں کو بیدار کرنے یعنی جگانے اور خبردار کرنے کے ارادے سے بگل یعنی سیٹی بجانا جائز ہے۔ جیسے حمام میں بگل اس لیے بجائے جاتے ہیں کہ لوگوں کو اطلاع ہو جائے کہ حمام کھل گیا۔ رمضان شریف میں سحری کھانے کے وقت بعض شہروں میں نقارے بجتے ہیں، جن سے یہ مقصود ہوتا ہے کہ لوگ سحری کھانے کے لیے بیدار ہو جائیں اور انہیں معلوم ہو جائے کہ ابھی سحری کا وقت باقی ہے۔ یہ جائز ہے کہ یہ صورت لہو لعب میں داخل نہیں۔ ایک طرفہ ڈھول کو نکارہ کہتے ہیں، مثلا اگر کسی گلاس وغیرہ پر ایک طرف چمڑا چڑھا لیا جائے تو وہ نکارہ کہلائے گا، اور اگر دونوں طرف چمڑا ہو تو ڈھول۔ اب شاید ہی کہیں نکارے بجتے ہوں، کیونکہ الیکٹرانک سسٹم ہر جگہ پہنچ چکا ہے۔ بہرحال اگر نکارہ میوزک والے انداز میں نہ بجایا جائے اور اس سے مخصوص سحری کے لیے لوگوں کو جگانا اور یہ اطلاع دینا ہو کہ سحری کا وقت ہو گیا ہے یا سحری کا وقت ابھی باقی ہے، تو نکارہ بجانا جائز ہے۔ اسی طرح کارخانوں میں کام شروع اور ختم ہونے کے وقت سیٹی بجا کرتی ہے، یہ جائز ہے کہ اس سے بھی لہو لعب مقصود نہیں ہوتا، بلکہ اطلاع دینے کے لیے یہ سیٹی بجائی جاتی ہے۔ یوں ہی ریل گاڑی کی سیٹی سے بھی مقصود یہی ہوتا ہے کہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ گاڑی چھوٹ رہی ہے، یا اسی قسم کے دوسرے صحیح مقصد کے لیے سیٹی دی جاتی ہے، یہ بھی جائز ہے۔ کبوتر اڑانے کے لیے سیٹی بجانا کیسا؟ سوال: شہروں اور دیہاتوں میں شام کے وقت کبوتر اڑائے جاتے ہیں، تو اس موقع پر سیٹی بجانا کیسا ہے؟ جواب: اگر پرندے اڑانے کے لیے سیٹی بجاتے ہیں کہ پرندے فصل کو خراب کرتے ہیں،
تو یہ بھی ایک ضرورت ہے، لہذا یہ بھی جائز کے حکم میں ہے۔ رہی بات کبوتر اڑانے کے لیے سیٹی بجانے کی، تو یہ کبوتر اڑاتے نہیں، انہیں ستاتے ہیں۔ کبوتر اڑانے والے کبوتروں کو اترنے نہیں دیتے، ان کو تھکاتے اور بھوکا رکھتے ہیں، یہاں تک کہ بعض اوقات کبوتر بھوک سے نڈھال ہو کر نیچے گرتے ہیں، تو پرندوں کو اس طرح ستانا حرام ہے۔ کبوتر پالنے والے باقاعدہ کبوتروں کو سدھاتے ہیں اور پھر یہ کبوتر دوسرے کبوتروں کو اپنے غول میں پھنسا کر لے آتے ہیں، جنہیں یہ کبوتر والے پکڑ لیتے ہیں۔ حالانکہ اس طرح کسی اور کے کبوتر پر قبضہ جما لینا حرام ہے۔ یاد رکھیے، اگر آپ نے کبوتر کو چوری کے لیے استعمال کیا تو آپ گناہگار اور جہنم کے حقدار ہوں گے۔ جب اس طرح کبوتر اڑانا گناہ کا کام ہے تو اس کے لیے سیٹی بجانا بھی ایک گناہ کے کام کے لیے ہوگا، لہذا ایک گناہ مزید بڑھ جائے گا۔ حدیث پاک میں ہے 3 چیزیں جوا ہیں۔ نمبر 1 شرطیہ بازیاں، نمبر 2 چھوٹے چھوٹے تیروں کو پھینک کر جوا کھیلنا، اور نمبر 3 سیٹیاں بجا بجا کر کبوتر اڑانا۔ اعلی حضرت امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، کبوتر پالنا جبکہ خالی دل بہلانے کے لیے ہو اور کسی امر ناجائز کی طرف معزی یعنی لے جانے والا نہ ہو، جائز ہے، اور اگر چھتوں پر چڑھ کر اڑائے کہ مسلمانوں کی عورت پر نگاہ پڑے یا ان کے اڑانے کو کنکریاں پھینکے جو کسی کا شیشہ توڑیں، کسی کی آنکھ پھوڑیں یا پرائے کبوتر پکڑے یا ان کا دم بڑھانے اور اپنا تماشا ہونے کے لیے دن دن بھر انہیں بھوکا اڑائے، جب اترنا چاہیں نہ اترنے دے، تو ایسا پالنا حرام ہے۔ کیا درس نظامی کرنا عالم ہونے کے لیے شرط ہے؟ سوال، کیا درس نظامی کرنا عالم ہونے کے لیے شرط ہے؟ جواب، درس نظامی کرنا عالم ہونے کے لیے نہ تو شرط ہے اور نہ ہی کافی ہے، البتہ عالم بننے کا بہترین ذریعہ ضرور ہے۔ جس نے درس نظامی کی سند حاصل کر لی، اب وہ پورا عالم بھی بن گیا ہو، یہ ضروری نہیں ہے، کیونکہ 100% فرض علوم درس نظامی میں نہیں پڑھائے جاتے۔ نیز اب درس نظامی یعنی عالم کورس سمٹتا چلا جا رہا ہے، حالانکہ ایک دور میں یہی عالم کورس غالباً 16 سال میں ہوا کرتا تھا، پھر کم ہوتے ہوتے 10 سال پر آیا، پھر 8 سال کا ہوا، جو ایک عرصے تک چلتا رہا، مگر اب اسلامی بھائیوں کا 6 سال اور اسلامی بہنوں کا 5 سال کا ہو چکا ہے۔ یاد رکھیے، درس نظامی کو مجبوری کے طور پر سمیٹا گیا ہے، کیونکہ اتنے سالوں کے لیے لوگ آتے ہی نہیں ہیں۔ درس نظامی سے کئی کتابیں نکال دی گئی ہیں، یہاں تک کہ فارسی زبان جسے پہلے درس نظامی کا لازمی جز سمجھا جاتا تھا، اسے بھی نکال دیا گیا ہے۔ تو یوں بہت سی چیزیں نکالی گئی ہیں تاکہ کسی بہانے لوگ درس نظامی کرنے کی طرف راغب ہوں کہ نہ کرنے سے کرنا کروڑ درجے بہتر ہے۔ ایمان کی حفاظت کا طریقہ۔ سوال، آج کے اس گئے گزرے دور میں ایمان کی حفاظت کس طرح کی جائے؟ جواب، آج کل حالات بڑے نازک ہیں اور ایمان کی حفاظت واقعی ایک دشوار کام ہے۔ ہم مسلمانوں کے گھر میں پیدا تو ہو گئے، لیکن اب قبر میں بھی مومن ہونے کی حالت میں جائیں گے، یہ ضروری نہیں ہے۔ حدیث پاک میں یہ مضمون موجود ہے کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ بندہ صبح کو مومن اور شام کو کافر ہوگا، اور شام کو مومن اور صبح کو کافر ہوگا۔ ایمان بچانا اتنا مشکل ہوگا کہ جیسے ہتھیلی پر آگ کی چنگاری رکھنا، یعنی جس طرح ہاتھ پر چنگاری رکھنا مشکل ہے، اسی طرح ایمان بچانا بھی بہت مشکل ہے۔ ہم یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ ہم مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں اور ہمارا نام بھی مسلمانوں والا ہے، تو اب ہم جس کی چاہیں صحبت میں رہیں، جس کی چاہیں سنیں، اور اس طرح کی بے وقوفانہ باتیں کریں کہ سنو سب کی، کرو من کی،
حالانکہ جب ہمیں اپنے حقیقی اسلام اور حقیقی عقیدے کا پتہ نہیں ہے تو پھر ہم کس طرح ہر ایک کی سن سکتے ہیں اور ہر ایک کی صحبت اختیار کر سکتے ہیں؟ صرف اور صرف ان علماء کرام کی صحبت میں رہیے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے عاشق ہوں اور جن کا عقیدہ بالکل 100% درست ہو، یعنی ان کے عقیدے میں نہ تو انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام، اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے بارے میں کوئی کمزوری ہو، اور نہ وہ کسی صحابی کے ذرہ برابر گستاخ ہوں۔ نیز جو کسی بھی صحابی کی ادنا توہین کرتا ہو وہ ہمارے کسی کام کا نہیں ہے، لہذا اسے اپنی ڈکشنری سے نکال دیجئے، اس کی صحبت اختیار کرنے سے بچیے، اور اس کی سننا تو دور کی بات ہے، اسے دیکھنا بھی نہیں ہے۔ میری یہ باتیں ایمان بچانے کا سامان ہیں، تو اب اگر آپ کو میری ان باتوں پر غصہ آئے تو سمجھ لیجئے کہ آپ اپنے ہی ہاتھوں اپنے پاؤں پر کلہاڑی مار رہے ہیں۔ یاد رہے، میں آپ کے ایمان کی حفاظت اس لیے کرتا ہوں کہ میں دین کا ادنا خادم ہوں، ورنہ مجھے اس سے کوئی پیسہ نہیں ملتا۔ مجھے برے خاتمے سے ڈر لگتا ہے، اور میں بھی اپنے ایمان کی سلامتی کے لیے فکر مند ہوں کہ خدا جانے میرا کیا ہوگا۔ سبھی کو برے خاتمے سے ڈرنا چاہیے، اور اس حوالے سے خود بھی دعا کرنی چاہیے اور دوسروں سے بھی کروانی چاہیے۔ بہرحال اگر آپ اچھی زندگی گزاریں گے اور صرف عاشقان رسول کی دینی کتابیں پڑھیں گے تو انشاءاللہ خیر ہی خیر ہے، ورنہ اگر نیٹ پر سرچ کر کے یا ویسے ہی ادھر ادھر کا لٹریچر پڑھیں گے تو آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا اور آپ کا ایمان برباد ہو جائے گا، کیونکہ ممکن ہے کوئی غلط بات آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے اور ایمان کو تباہ کر دے۔ عطار ہے ایمان کی حفاظت کا سوالی، خالی نہیں جائے گا یہ دربار نبی سے۔ دوران مدنی مذاکرہ تسبیح پڑھنا کیسا؟ سوال: اجتماعی مدنی مذاکرے میں بزرگ حضرات تسبیح پڑھتے رہتے ہیں، ہم انہیں کس طرح سمجھائیں؟ جواب: جو بزرگ حضرات ایسا کرتے ہیں انہیں مدنی مذاکرے کی سمجھ بھی نہیں پڑتی ہوگی کہ کیا بولا جا رہا ہے۔ ظاہر ہے جو دوران مدنی مذاکرہ تسبیح پڑھے گا وہ سن بھی نہیں پائے گا، تو یوں غلط فہمی ہو سکتی ہے، اور اس میں حلال کو حرام اور حرام کو حلال سمجھنے کا بہت زیادہ خطرہ ہے۔ نیز بعض اوقات مدنی مذاکرے میں ایمان و کفر سے متعلق باتیں ہو رہی ہوتی ہیں، اس وقت کچھ پڑھنے کے بجائے صرف کان لگا کر دھیان سے سننا چاہیے۔ بعض لوگ مدنی مذاکرے کے دوران ایک دوسرے کو اشارے کر کے کہتے ہیں سنو کیا بولا جا رہا ہے، تو اس طرح کرنے سے بھی غلط فہمی ہو جاتی ہے، لہذا اشاروں سے بھی بچنا چاہیے۔ یاد رکھیے اگر کوئی آ جا رہا ہو تو اسے بھی نہ چھیڑیں، اور نہ ہی بیٹھ جاؤ کی آوازیں لگائیں، کہ بعض اوقات ایسا کرنے سے بھی غلط فہمی ہو جاتی ہے۔ کیا جنت میں عورتوں کو دیدار الہی ہوگا؟ سوال: کیا عورتوں کو بھی جنت میں اللہ پاک کا دیدار ہوگا؟ جواب: بالکل ہوگا۔ جنت کی نعمتیں مرد و عورت میں مشترک ہیں، محلات، لباس، غذائیں، خوشبویات وغیرہ۔ البتہ دیدار الہی میں اختلاف ہے، اور صحیح یہ ہے کہ دیدار الہی بھی مرد و عورت دونوں کو ہوگا۔ منگنی میں 5 من مٹھائی لے کر آنا۔ سوال: اگر لڑکی والے لڑکے والوں سے کہیں کہ منگنی میں 5 من مٹھائی لے کر آنا، اور لڑکے والوں کی اتنی گنجائش نہ ہو تو وہ کیا کریں؟ نیز اس طرح کی رسموں کے بارے میں شریعت کیا کہتی ہے؟ جواب: کہیں کہیں ایسا ہے جیسے میمن برادری میں خرچے کی وجہ سے لڑکی والے آزمائش میں ہوتے ہیں، اور بعض برادریوں میں لڑکے والے آزمائش میں ہوتے ہیں۔ بہرحال مٹھائی نہ تو 5 من مانگی جائے نہ ہی 5 کلو، کیونکہ دینے والا اس وجہ سے دیتا ہے کہ اگر نہ دی تو شادی نہیں ہوگی، یا یہ لوگ ہماری بچی یا بچے کو تکلیف دیں گے، یا سامنے والے کے شر سے بچنا مقصود ہوتا ہے کہ نہ دینے کی صورت میں وہ ہمیں کنجوس کہیں گے، طرح طرح کی باتیں کریں گے، اور جھوٹ سچ ملا کر ہماری جگ ہنسائی کا
سبب بنیں گے۔ یاد رکھیے، اس وجہ سے مٹھائی یا کوئی بھی اچھی چیز دینا رشوت کہلائے گا اور لینے والا گناہگار ہوگا۔ دینے والا چونکہ شر یا برائی سے بچنے یا اپنی عزت کی حفاظت کے لیے دے رہا ہے، اس لیے اس پر گناہگار ہونے کا حکم نہیں ہوگا۔ شادی بیاہ کی تقریب میں تاخیر کی وجہ اور اس کا حل۔ سوال: شادی کارڈ پر کھانے کا جو وقت لکھا ہوتا ہے اس وقت کے مطابق کھانا نہیں کھلایا جاتا تو کیا یہ وقت لکھنا جھوٹ میں شمار ہوگا؟ جواب: لوگ ہی نہ آئیں تو کھانا کس کو کھلائیں؟ عام طور پر لوگ وقت پر نہیں آتے، جس کی وجہ سے کھانا لیٹ ہو جاتا ہے۔ لوگوں کا یہ ذہن بن گیا ہے کہ اگر کارڈ پر 10 بجے کا لکھا ہے تو کھانا 11 بجے سے پہلے شروع نہیں ہوگا، لہذا اگر ہم لکھے ہوئے وقت کے حساب سے جائیں گے تو کافی دیر تک شادی ہال میں پھنسے رہیں گے۔ تو یوں اب لوگوں کی تاخیر سے آنے کی ایسی عادت بن گئی ہے کہ جس کی اصلاح بہت مشکل ہے۔ سماجی ادارے والے اگر اپنی اپنی کمیونٹی کے لوگوں کو سمجھائیں تو ہو سکتا ہے اس کا کچھ حل نکل آئے، ورنہ خالی قانون پاس کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، کیونکہ قانون صرف تحریر میں آ جائے گا اور پھر بعد میں پتہ بھی نہیں ہوگا کہ قانون بنا بھی تھا یا نہیں، بلکہ قانون بنانے والے خود بھی اسے بھول جائیں گے۔ بہتر یہی ہے کہ ایک مجلس اس کام کے لیے بنائی جائے اور وہ یہ سارے معاملات حل کرنے کی کوشش کرے۔ جیسا کہ اگر اس ماہ ہماری برادری میں 3 شادیاں ہیں تو یہ مجلس دولہا اور دلہن میں سے ہر فریق کے پاس جائے اور ان کو محبت سے سمجھا کر اس بات پر راضی کرے کہ دولہا اتنے بجے آ جائے گا، اور دلہن والے بھی مجلس سے بولیں کہ آپ فکر نہ کریں، ہمارا کھانا دولہا والوں کے آنے سے پہلے ہی شادی ہال میں موجود ہوگا اور ہم کھانے کا انتظار نہیں کروائیں گے۔ اس طرح اگر کوئی سماجی ادارہ آگے بڑھے گا تو اس کی دیکھا دیکھی دوسرے سماجی ادارے بھی ایسا کرنے لگیں گے اور یوں نظام میں کچھ نہ کچھ بہتری آ جائے گی۔ صرف باتیں اور دیر دیر تک بحث و مباحثہ کرنے اور زبردستی کی ہمدردیاں دکھانے سے کچھ نہیں ہوگا۔ کیا غوث پاک رحمت اللہ علیہ مفتی بھی تھے؟ سوال: کیا غوث پاک رحمت اللہ علیہ مفتی بھی تھے؟ جواب: غوث پاک رحمت اللہ علیہ مجتہد مطلق یعنی حقیقی مفتی تھے۔ آپ رحمت اللہ علیہ ہمیشہ سے حنبلی تھے اور بات کو جب عین الشریعت الکبریٰ تک پہنچ کر منصب اجتہاد مطلق حاصل ہوا، مذہب حنبل کو کمزور ہوتا دیکھ کر اس کے مطابق فتویٰ دیا کہ حضور محی الدین اور دین متین کے یہ 4 ستون ہیں، لوگوں کی طرف سے جس ستون میں ضعف آتا دیکھا اس کی تقویت فرمائی۔ مجتہد ہی اصل مفتی ہوتا ہے، اور اب جو مفتی ہیں یہ مفتیان ناقل کہلاتے ہیں، یعنی مجتہدین نے جو کچھ بیان فرمایا اس میں سے مسئلہ نکال کر ہمیں فتویٰ دیتے ہیں۔ ملفوظات غوث اعظم پر مشتمل کتاب۔ سوال: کیا اس دور میں بھی حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ کے ملفوظات کی کتابیں ملتی ہیں؟ اگر ملتی ہیں تو ان پر اعتبار کیا جا سکتا ہے؟ جواب: اعتبار نہ کرنے کی وجہ کیا ہے؟ حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ کی کتاب فتوح الغیب بہت مشہور ہے۔ اس کتاب کا کئی زبانوں میں ترجمہ کیا گیا ہے اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے اس کتاب کی شرح بھی فرمائی ہے جو اردو ترجمے کے ساتھ ملتی ہے۔ یاد رہے، ترجمہ کسی عاشق غوث الاعظم کا ہی لینا چاہیے۔ فتوح الغیب حضور غوث اعظم سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی تصوف کے موضوع پر نہایت عمدہ تصنیف ہے۔ اس کتاب میں آپ رحمت اللہ علیہ نے اپنے کشف و مجاہدات سے حاصل ہونے والے دلچسپ نکات بھی بیان فرمائے ہیں۔ خاتم المحدثین شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے مفتاح الفتوح شرح فتوح الغیب کے نام سے فارسی زبان میں اس کی شرح بھی لکھی ہے۔ معذور بچہ چلنے لگا، کرامت۔ سوال:
حضور غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کی کوئی کرامت بتا دیجئے۔ جواب: ایک بار کچھ ایسے لوگ جن کی سوچ اولیاء کرام رحمت اللہ علیہم کے بارے میں اچھی نہیں تھی، 2 ٹکڑے لے کر ہمارے غوث اعظم حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پوچھا کہ ان دونوں میں کیا ہے؟ آپ رحمت اللہ علیہ نے اپنی کرسی سے اتر کر ایک ٹکڑے پر اپنا ہاتھ مبارک رکھا اور فرمایا اس میں بیمار بچہ ہے۔ پھر اپنے بیٹے حضرت سیدنا شیخ عبد الرزاق رحمت اللہ علیہ کو اسے کھولنے کا حکم دیا۔ جب وہ ٹوکرا کھولا گیا تو اس میں سے واقعی ایک بیمار بچہ نکلا جو معذور تھا۔ آپ نے اسے پکڑ کر فرمایا قم باذن اللہ، یعنی اللہ پاک کے حکم سے اٹھ، تو وہ اٹھ کھڑا ہو گیا۔ پھر آپ رحمت اللہ علیہ نے دوسرے ٹکڑے پر ہاتھ رکھ کر فرمایا اس میں صحت مند بچہ ہے۔ پھر اس ٹوکرے کو کھولنے کا حکم دیا۔ جیسے ہی ٹوکرا کھولا گیا تو اس میں سے واقعی ایک صحت مند بچہ نکلا اور وہ اٹھ کر چلنے لگا۔ آپ رحمت اللہ علیہ کی یہ کرامت دیکھ کر ان لوگوں نے اپنی بری سوچ سے توبہ کر لی۔ اس حکایت سے معلوم ہوا اولیاء کرام رحمت اللہ علیہم کی بڑی شان ہوتی ہے۔ اللہ کریم نے انہیں ایسی طاقت عطا فرمائی ہے کہ وہ ٹوکرے کو کھولے بغیر یہ بتا سکتے ہیں کہ اس کے اندر کیا ہے۔ وہ جب چاہتے ہیں اللہ پاک کی عنایت سے بیمار کو اچھا کر دیتے ہیں۔ وہ شخص بہت برا ہے جو اللہ پاک کے اولیاء کرام رحمت اللہ علیہم کے بارے میں غلط سوچ رکھتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں غلط سوچ سے بچائے، آمین۔ رحم دلی کسے کہتے ہیں؟ سوال: رحم دلی کسے کہتے ہیں، نیز کیا اس کا ثواب ہوتا ہے؟ جواب: رحم دلی یا ہمدردی کا مطلب ہے لوگوں پر ترس آنا یا ان پر رحم کرنا اور ظلم نہ کرنا۔ جو اللہ پاک کی رضا کے لیے کسی پر رحم کرے گا اسے ثواب ملے گا اور اللہ پاک اس پر رحم فرمائے گا۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا رحم کرنے والوں پر رحمان رحم فرماتا ہے، تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمانوں کی بادشاہت کا مالک تم پر رحم کرے گا۔ اگر واقعی ہمارے اندر اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے رحم دلی پیدا ہو جائے تو ہمارا معاشرہ بالکل صاف ستھرا اور درست ہو جائے گا۔ آج گھر گھر میں ظلم کی آندھیاں چل رہی ہیں، لڑائی جھگڑے، ایک دوسرے کی بے عزتی کرنا، برا بھلا بولنا اور ستانا عام ہو چکا ہے۔ گاؤں گوٹ ہر جگہ نفسا نفسی ہے اور لوگ ایک دوسرے کی برائیاں کرنے میں مشغول ہیں، تو یوں ہر دوسرا بندہ کسی نہ کسی کی کاٹ کرنے میں لگا ہوا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ گھروں میں سکون نہیں رہا، پڑوس کا آرام ختم ہو گیا ہے، محلے کا چین برباد ہو گیا ہے اور شہر کا امن بھی باقی نہیں رہا۔ زندہ ٹڈیوں کو سیخ میں پرو کر چولہے پر پکانا کیسا؟ سوال: بعض لوگ زندہ ٹڈیوں کو سیخ میں پرو کر چولہے پر پکاتے ہیں، ان کا ایسا کرنا کیسا ہے؟ جواب: اس منظر کو دیکھنے سے ہی آدمی کے بدن میں جھرجھری آ جائے، مگر پتہ نہیں لوگوں کا دل اس طرح کرنے کے لیے کیسے راضی ہوتا ہے۔ ایسے لوگ خود کو سوئی چبا کر دیکھیں، ان سے یہ برداشت نہیں ہو پائے گا تو پھر بیچاری ٹڈیوں کو سیخ میں زندہ پرونا کتنا زیادہ تکلیف دہ ہوگا۔ ٹڈی حلال ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ اسے تکلیف کے ساتھ پکایا جائے، کوئی اور طریقہ بھی اختیار کیا جا سکتا ہے، مثلاً اس کے مرنے کا انتظار کر لیا جائے کہ آخر یہ بھی مرتی ہی ہے، یا کوئی ایسی صورت نکالی جائے کہ یہ مر جائے اور پھر اسے پکایا جائے۔ یاد رہے حدیث پاک میں ٹڈی کھانے کی اجازت دی گئی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہمارے لیے 2 مرے ہوئے جانور اور 2 خون حلال ہیں، 2 مردے مچھلی اور ٹڈی ہیں اور 2 خون
کلیجی اور تلی ہیں۔ طالب علم کو کیسا ہونا چاہیے؟ سوال، طالب علم کو کیسا ہونا چاہیے؟ جواب، طالب علم کو چاہیے کہ اپنے مقصد رضائے الہی کے حصول کو ہر وقت پیش نظر رکھے، اپنا وقت برباد کرنے سے بچے، اخلاق درست رکھے، زبان، آنکھ اور دل کی حفاظت کرے، سوال سے بچے یعنی لوگوں سے پیسے نہ مانگے، ورنہ معلومات حاصل کرنے کے لیے اپنے استاد سے سوال کر سکتا ہے۔ عاجزی کرے یعنی اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھے، حرص مال سے کوسوں دور ہو یعنی پیسوں کے لالچ میں نہ پڑے، علم کا حریص ہو، مرشد، اساتذہ اور والدین کا ادب کرے، اپنے مدرسے کے نظام الاوقات کی پابندی کرے، حق صحبت کا خیال رکھے یعنی جو طالب علم قریب بیٹھتا ہو اس کے حقوق کا خیال کرے کہ وہ اس کا قریبی پڑوسی ہے اور اس کے حقوق ہیں، اور قیامت کے دن اس سے یہ سوال بھی ہوگا کہ اپنے پڑوسی کا حق ادا کیا یا ضائع کیا، لہذا اس کے لیے تکلیف دہ نہ بنے بلکہ ضرورتاً اس کی مدد کرے، جیسا کہ پڑھنے پڑھانے میں ایک دوسرے کی مدد کی جاتی ہے۔ تکلیفیں آئیں تو صبر کرے، عبادت کا ذوق رکھے یعنی خوب عبادت کرے، نیکی کی دعوت بھی دیا کرے۔ طالب علم کے لیے یہ کچھ مدنی پھول ہیں جنہیں میں نے مکتبۃ المدینہ کی کتاب کامیاب طالب علم کون سے آسان کر کے پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ کامیاب طالب علم کون؟ یہ مکتبۃ المدینہ کی 63 صفحات پر مشتمل ایک بہترین اور جامع کتاب ہے۔ اس کتاب میں ان تمام امور کو بیان کرنے کی کوشش کی گئی ہے جن کا تعلق ایک طالب علم سے ہو سکتا ہے، مثلا حصول علم میں کیا نیت ہونی چاہیے، اسباق کا مطالعہ کس طرح کرنا چاہیے، سبق کس طرح یاد کیا جائے، اپنے اساتذہ، جامعہ کی انتظامیہ اور والدین کے ساتھ تعلقات کی نوعیت کیا ہونی چاہیے، بالعموم سبھی اور بالخصوص طلباء علم دین کے لیے اس کتاب کا مطالعہ کرنا بے حد مفید ہے۔ امیر اہل سنت کے رسالے قوم لوط کی تباہ کاریاں سے کچھ مدنی پھول۔ ایسا نہ کیجیے۔ دوران گفتگو ایک دوسرے کے ہاتھ پر تالی دینا ٹھیک نہیں، کیونکہ تالی، سیٹی بجانا محض کھیل کود، تماشا اور طریقہ کفار ہے۔ قوم لوط کے کام۔ حضرت سیدنا لوط علیہ السلام کی قوم کے لوگ بدفعلی کے علاوہ ایسے ذلیل افعال اور حرکات کے عادی تھے جو عقلی اور عرفی دونوں طرح سے قبیح اور ممنوع تھے، جیسے گالی دینا، فحش بکنا، تالی اور سیٹی بجانا، ایک دوسرے کو کنکریاں مارنا، راستہ چلنے والوں پر کنکری وغیرہ پھینکنا، شراب پینا، مذاق اڑانا، گندی باتیں کرنا اور ایک دوسرے پر تھوکنا وغیرہ۔ سیٹی اور تالی۔ وما كان صلاتهم عند البيت الا مكاء وتصدية۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اور کعبے کے پاس ان کی نماز نہیں مگر سیٹی اور تالی۔ صحابی ابن صحابی، جنتی ابن جنتی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ کفار قریش ننگے ہو کر خانہ کعبہ کا طواف کرتے، سیٹیاں اور تالیاں بجاتے تھے، اور ان کا یہ فعل یا تو اس باطل عقیدے کی وجہ سے تھا کہ سیٹی اور تالی بجانا عبادت ہے، اور یا اس شرارت کی وجہ سے کہ ان کے اس شور سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز میں پریشانی ہو۔ جنت میں درخت لگانے کا آسان نسخہ۔ ایک بار مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیں تشریف لے جا رہے تھے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو ملاحظہ فرمایا کہ ایک پودا لگا رہے ہیں۔ پوچھا کیا کر رہے ہو؟ عرض کی درخت لگا رہا ہوں۔ فرمایا میں بہترین درخت لگانے کا طریقہ بتا دوں؟
سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھنے سے ہر کلمے کے بدلے جنت میں ایک درخت لگ جاتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔